بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو خصوصی ہمارا پروگرام ہے اس کے ساتھ آپ کا میزبان عطاء الرحمن خلجی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم اسوہ حسنین رضی اللہ عنہما کی روشنی میں جو پیغامات ہیں مختلف، اور خصوصاً جو اتحاد امت کے حوالے سے جو پیغام ہے اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے تاکہ وہ اس حوالے سے جو اپنے زرین خیالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سب سے پہلے ان کا جو تعارف ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرواتا ہوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان علامہ سید ہاشم موسوی صاحب ہیں۔ آپ ایک ممتاز عالم دین اور جید اسکالر ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب عدنان جسکانی صاحب ہیں۔ آپ ایک ریلیجس اسکالر اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم ہیں۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنین کی اگر ہم بات کریں، زندگی کے ہر پہلو میں انہوں نے ہماری ہدایت کی، انہوں نے ہمیں ہدایت کا ایک پیغام دیا، اور یہ ہدایت کے سرچشمہ ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جو قدر ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میرے گھر میں ہے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری جو صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب کریں گے، اور پھر ان کی جو پرورش ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو یہ ایک عظیم درجہ ہے، اور یعنی وہ اس حوالے سے ہم سب مسلمان جو ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسنین کریمین جو تھے وہ ان کی کتنی عزت کرتے تھے۔ ان کی بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، اور جو حسنین ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ جو ہے وہ طویل کر دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ان کے ساتھ محبت کا ایک ایسا رشتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے ساتھ نہیں رکھا۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں علامہ سید ہاشم موسوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ علامہ صاحب، جو واقعہ کربلا ہے اس کا ایک درس یہ ہے کہ یہ اتحاد امت کے حوالے سے درس ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی وہ ایک عظیم مقصد کے لیے تھی، وہ ملوکیت کے خلاف تھی اور خلافت کے حق میں تھی، اور جو ایک جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک عظیم قربانی تھی۔ تو اس میں مسلمانوں کو ایک اتحاد کا پیغام دیا گیا ہے، اتحاد کا درس دیا گیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہو کر وہ آواز اٹھائیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے سوال کی تناظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اختلاف کہاں سے، یا تفرقہ بازی یا تنازعات یا خون خرابہ اور فساد کہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اگر انسانیت مکمل طور پر آ جائے، انسانیت پوری انسانوں کے درمیان پیدا ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا بغیر تربیت کے۔ ایک موچی بھی اگر موچی کا کام نہ سیکھے تو وہ ایک بہترین جوتا نہیں بنا سکتا۔ لکل فن رجال، اس رجال کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ مراد یہ میری زیادہ یعنی نقطۂ نظر یہ ہے کہ تربیت ہو۔ انسانیت بھی نہیں آ سکتی جب تک تربیت ہو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ترقی یافتہ ترین ممالک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹیکنالوجی اور علم کا مخزن اور ایک مرکز سمجھتے ہیں، اس میں بھی جب آپ دیکھیں گے عام لوگوں کی بات نہیں ہے، آپ ان کے سسٹم میں جائیں، ان کے کابینہ کے افراد کو دیکھیں، ان کے صدر کو دیکھیں، ان کے وزیر اعظم کو دیکھیں، ان کے درمیان اختلافات، جھوٹ، فریب، دھوکہ، کرپشن، یہ خبریں عام پوری دنیا میں سنائی دے رہی، اور یہ خبریں آتے رہتے ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے رسول خدا 1,24,000 انبیاء ہے، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے بعد تربیت کے اس حصے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ
ایسے شخصیات کا جن کو خود خدا نے تربیت کیا ہو، جن کی تربیت الہی ہو، اور لہٰذا ہم 12 امام کی عصمت کے قائل کہ وہ معصوم ہیں. وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صاحب شریعت نہیں ہے. انہوں نے کوئی نیا دین نہیں لانا ہے. جس دین کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا چکے ہیں، اسی دین کی ترویج کے لیے اور اسی دین کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کے لیے. کیونکہ سورہ جمعہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پروردگار عالم پاک اور منزہ ہے جو امیین میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، جو آیات کی تلاوت فرمائے گا اور لوگوں کو تزکیہ دلائے گا، یعنی تربیت کریں گے اور قرآن حکمت کی تعلیم دیں گے. لہٰذا یہ طے ہے کہ اصل انسانیت کی 2 پر ہے، یا آپ کہتے ہیں ترقی کی 2 پر انسانی حوالے سے. ایک پر تعلیم ضرور ہے، علم ضرور ہے، لیکن ایک اور پر جو آج کل نہیں ہے وہ وہی اپنا تربیت ہے. تربیت کا مسئلہ چونکہ پوری دنیا میں ہے، لہٰذا یہ خون خرابہ اختلافات وغیرہ پیدا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئے اس کا بھی اصل منشا یہی تھا. اور یہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پھر بہت ہی زیادہ خرابی یہی پیش آئی. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسرے جانشین امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے خون کے قطروں کی آخری قطرے کو بھی نچھاور فرمایا تھا کہ اسلام بچ سکے. اور اسلام میں پھر وہی 2 باتیں ہیں کہ علم، تعلیم اور تربیت. لہٰذا اگر اس طرح سے ہو تو ایک اتحاد انسانیت کی پھر بات آئے گی. آپ تصور کر لیں، جب تربیت کی بات آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا معاشرہ پوری دنیا میں، پورے انسانوں کا، جس میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اختلاف نہیں رکھوں گا. اختلاف اگر ہوگا علمی اختلافات وغیرہ، وہ جو تعمیر کے لیے اچھا ہے. مباحثہ ہم کرتے ہیں، مباحثات میں اختلافات ہوتے ہیں، آپ دلائل پیش کرتے ہیں، اس جیسے اختلافات کی بات نہیں ہے. تفرقہ کوئی نہیں ہوگا. میں سراسر آپ کے لیے خیرخواہ رہوں گا، آپ سراسر میرے لیے خیرخواہ رہیں گے. پوری انسانیت ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ تفرقے میں نہ پڑیں اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. عدنان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی، ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. اور یہ صرف ریلیجس سیگمنٹس کی بھی ہم بات نہیں کر سکتے، نہ ہم صرف انہیں کو مورد الزام جو اس حوالے سے ٹھہرا سکتے ہیں. ہم اگر کسی بھی طرف چلے جائیں، کسی بھی کمیونٹی کی فریٹرنیٹی کی بات کر لیں، تو یہ جو برداشت کا مادہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے. جبکہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ آپ جو برداشت کا مادہ جو ہے، تحمل جو ہے، اس کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں. اگر ایک علمی اختلاف آتا ہے وہ ایک تعمیری اختلاف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور اہل بیت کی جو زندگی ہے، اصحاب کرام کی جو زندگی، وہ بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ ہم نے جو صبر ہے، تحمل ہے اور جو برداشت ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا موضوع ہے جس پر جو ہے وہ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اصل میں طور احمد صاحب اس میں ایک چیز سمجھنی ہے کہ اختلاف کا ہونا یہ ایک بہت ہی عمومی چیز ہے. ایک گھر کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، بھائیوں کا آپس میں اختلاف، ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ اختلاف، علاقے میں آپس میں اختلاف ہونا ایک فطرتی چیز ہے. لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے. مخالفت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے میں جو برداشت کم ہوئی ہے، وہ برداشت کا مادہ اس وجہ سے کم ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواہشات نے ہماری برداشت کو کم کیا. جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئی چیزیں آ رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایجاد ختم نہیں ہوتی تو دوسری ایجاد جو ہے وہ آ جاتی ہے ہمارے سامنے. تو یہ جو ایجادات کا دور ہے اور یہ جو ایک دوسرے سے آگے سبقت لینے کا دور ہے، اس دور میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ اس میں کمی، اس نئی ایجادات
اور جو ہے دنیا کی حرص کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دنیا کی جو حرص ہے یہ برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے، کیونکہ تمام برائیاں ایسی چیز سے جنم لیتی ہیں۔ اب آپس میں حسد پیدا ہونا، آپس میں ایک دوسرے میں تفرقہ پیدا ہونا، ایک دوسرے کی بات کو قبول نہ کرنا، صبر و تحمل سے برداشت کا معاملہ نہ ہونا، یہ سارے کے سارے عوامل اس وجہ سے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں اس دور میں، جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ تربیت کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، اور ہمارے پاس ایسے جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کے اندر یہ سمجھ اور بوجھ پیدا کرنا بہت ضروری ہے ہمارے اندر کہ ہم اسکالرز کے پاس، علماء اکرام کے پاس، دینی سمجھ رکھنے والوں کے پاس جائیں اور ان کی نشست میں بیٹھیں اور ان کی صحبت میں رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب کچھ سیکھا لوگوں نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، اہل بیت جتنی بھی ہے، یہ ساری صحبت کے نتائج تھے جس کی وجہ سے وہ اتنی عظیم رتبے کو پہنچے۔ شہادت کا رتبہ بھی کوئی عام رتبہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو یہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا بھی کوئی عام رتبہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور فرمایا کہ جو ہے شہادت جو ہے وہ ایک بہت عظیم رتبہ ہے۔ تو یہ رتبہ کیسے آیا؟ یہ رتبہ صحبت سے آیا۔ تربیت کیسے آئے گی؟ صحبت سے آئے گی۔ تو آج اگر ہمارے معاشرے میں برداشت اور یہ مادہ جو کم ہے، اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت کو اختیار کرنا جو ہے وہ ہم سے مشکل ہوتا چلا گیا۔ آج سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو ہم نے صحبت کو چھوڑنا شروع کیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو ہے برداشت کا مادہ کم ہوا، تربیت میں بھی فقدان ہوا، تربیت بھی نہیں ہو سکی، اور برداشت کا مادہ جو ہے وہ بھی کم ہوا۔ آپ نے جو ہے ابھی حوالہ دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا، یعنی جو ہے ہم سب جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہی ہے، قرآن یہ بات واضح کر رہا ہے کہ مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اختلاف کی بیس پہ مخالفت نہ کریں، مطلب اختلاف کی بیس پہ کسی کے ساتھ دشمنی نہ لیں۔ اختلاف جو ہونا وہ ایک فطری چیز ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ معمولی بات پہ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف برائے اختلاف برائے تعمیر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اب آنے والی دور میں جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے معاشرے کو، وہ چیلنج بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت اور جو ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ بزرگ یا بڑے مشائخ یا علماء دین کی صحبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اور رواداری جو ہے اور جو برادرہوڈ ہے، نہ صرف اس کی ترویج کی بلکہ انٹر فیتھ ہارمنی پہ بھی زور دیا۔ مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، انٹر فیتھ ہارمنی پہ بھی زور دیا۔ کسی یہودی کا جنازہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ چند قدم بھی لے لیتے ہیں، روایات میں آتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام وہ ہے جو قرآن کی صورت میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا۔ اسلام دین ہے، خدا کی جانب سے ہے، لیکن اس کی تفسیر میرے سمجھ کے مطابق جو کچھ ہے وہ مذہب ہے۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ سب بھائی ہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی اسی تربیت کا نام جناب ہے، اسی تربیت کو جو مانے گا، جو اپنے اوپر نافذ کرے گا۔ یہ ایک مرحلہ ہے، ایک پریکٹیکلی ایک دور کو گزارنا ہوگا تاکہ انسان، انہوں نے صحبت کی بات کی، صحبت ہی میں یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے کہ آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے رہے، اسلام پر عمل کرتے رہے۔ وہ واقعی نماز جو نماز ہے وہ آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے۔
دیگر احکام بھی. جب صحیح تربیت کوئی ہوگا تو وہ وہی باتقوا ہوگا جس کو دین کہتا ہے کہ یہی محترم ہے. عدنان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. جیسا کہ علامہ صاحب نے اس حوالے سے بات کی کہ اور آپ نے بھی علامہ صاحب نے تربیت کے حوالے سے آپ نے صحبت کے حوالے سے بات کی. جب ہم حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایون بچپن میں ان کی جو تربیت ہوئی ہے ان کا جو اثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کی زندگی میں بچپن ہی میں نظر آتا ہے. مثلاً روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ دونوں جو ہیں چھوٹے بچے ہیں کہیں بیٹھے ہوئے تو ایک ضعیف العمر شخص جو ہے وہ وضو کر رہا ہے اور وہ وضو اس نے بالکل سنت کے طریقے کے خلاف کیا. تو چونکہ وہ عمر رسیدہ شخص ہے اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کی دل آزاری جو وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کو کہتے ہیں دونوں حسنین کریمین جو ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کریں گے, آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم میں سے کس نے اچھا وضو کیا. تو ایک حسنین کریمین میں سے ایک عظیم جو ہستی ہے انہوں نے اسی طرح وضو کیا جس طرح اس شخص نے کیا. دوسرے جو حسنین کریمین ہیں ان میں سے دوسرے جو انہوں نے وضو بالکل سنت کے طریقے کے مطابق کیا اور اس شخص نے وہ اسے خود احساس ہو گیا کہ مجھ سے کس غلطی کا ادراک ہوا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس طرح کے واقعات سے؟ اصل میں حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے واقعات ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو تزکیہ اور تربیت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لی گئی وہ کوئی معمولی تزکیہ اور تربیت نہیں تھی اور وہ اتنی زبردست تزکیہ. اچھا میں یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ تزکیہ اور تربیت کے 4 راستے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ صحبت کامل, کسی کامل بندے کی صحبت اختیار کرنا, جو کہ ہمیں امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ صحبت کامل کیا تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. اور بچپن کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بچپن کا جو زندگی میں بچپن کے جو ایام ہوتے ہیں یہ اس کے اثرات پھر پوری زندگی جو ہے انسان کی زندگی پر رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ 7 سال تک تو بچے کو جو ہے وہ ماں باپ اپنے پاس ہی رکھیں اور اس کی تربیت کریں, اور 7 سال کے بعد جو ہے پھر وہ نماز اس کو سکھائیں, اور پھر 10 سال کے بعد جو ہے نماز فرض ہوتی ہے, اور پھر جو ہے اسے اگر وہ نہ پڑھے تو اسے مار کے. تو امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ کیونکہ تزکیہ اور تربیت کے ساتھ رہی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ اور تربیت ہے. اب اس کے 4 بنیادی چیزیں ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تزکیہ اور تربیت کے کتنے راستے ہیں؟ تو یہ 4 راستے جو ہیں اس میں پہلا ہے صحبت کامل, کسی کامل بندے کی صحبت اختیار کرنا, جو کہ آج ہمارے ماحول میں عمومی طور پہ دیکھی نہیں جا سک رہی. اسی وجہ سے یہ عدم برداشت کا جو مسئلہ ہے اور فرقہ واریت جو اتنی زیادہ ہے, اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ فرقوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, ان کا احترام نہیں کرنا. ٹھیک ہے آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن احترام کے دائرے کے اندر رہ کے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ تزکیہ تربیت جو ہے وہ صحبت کامل نہیں ہے. دوسرا چلے اب صحبت کامل اگر ایک مشکل مرحلہ ہے تو دوسرا تزکیہ اور تربیت ہے جلیس صالح, ایسے دوست ایسے رفیق جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو یا ٹھیک کر رہے ہو. جیسے آپ نے مثال بتائی نا کہ وضو کر کے بتایا, تو وضو کر کے نہ صرف بتایا بلکہ عملی طور پہ پیش کیا کہ صحیح چیز کیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات واضح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ٹوکتے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم ہے جو ساتھ رہا ہے وہ خادم یہ بات کہتا ہے کہ آج تک مجھے تو کر کے بات نہیں کی, آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, اور اتنی زندگی گزر گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت کامل تھی ایک تو یہ. دوسرا آج کل کے ماحول میں جلیس صالح, اچھے لوگوں کا ہونا ہمارے ساتھ, کہ وہ اچھے لوگ کیسے جو ہے ہمیں بتائیں کہ ہم ٹھیک راستے پہ یا غلط راستے پہ. تیسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے صحبت کامل کے بعد اور جلیس صالح کے بعد وہ تنقید العادہ بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, لیکن دراصل وہ اعتراض اور تنقید جو ہے ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم پر پوری دنیا میں جتنے بھی کرٹکس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ کرٹکس کی تنقید کو اگر کوئی مثبت لے تو وہ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ چیز یہ غلط ہو رہی ہے یا ٹھیک ہو رہی ہے. اور چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے محاسبہ نفس. محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم خلوت میں بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم نے پوری زندگی کیسے جی ہے, پورے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ساتھ کون کون سے ایسے عوامل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے
اور کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ جو شہادت ہوئی تھی وہ شہادت بھی تربیت کا حصہ تھی، اور اس شہادت سے جو پیغام پہنچا پوری آنے والے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جو پیغام پہنچا، وہ پیغام بھی یہی تھا کہ اگر تربیت اور اگر تزکیہ جاندار ہوگا تو پھر شہادت بھی ہوگی تو وہ بھی جاندار ہوگی، اور اس کے نتائج بھی قیامت تک آنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوں گے۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے ہمیں بہت زیادہ ایک سبق لینا چاہیے، اور سبق ملتا بھی ہے کہ پوری انسانیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو کے ایک دوسرے کا احترام کر کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کافر یہودی کا جنازہ بھی ہو رہا ہے اور وہ اس پر بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ فرمایا کہ یہ میرا امتی تو ہے۔ تو جب غیر مسلم کے لیے اس طرح کا جذبہ ہے تو آپس میں جو مسلمان ہیں اور فرقے ہیں ان میں بھی آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اور مجھے محبت ہونی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میرا امتی کے ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ اچھا، اور میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتاتا چلوں کہ جتنی بھی احادیث ہیں اس میں جو لفظ بہترین کا آیا ہے، یہ بہترین کا جو لفظ استعمال کیا ہوا ہے جن احادیث میں، ان احادیث میں زیادہ تر وہ احادیث وہی ہیں کہ جو انسانیت کی بہتری کے لیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو مخلوق کو نفع پہنچائے، تم میں سے اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ رہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ تو یہ جو بہترین کا لفظ آیا ہے یہ اسی تناظر میں آیا ہے کہ یہ تربیت اور تزکیے کے تناظر میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ اس سے معاشرہ آگے ترقی کرے اور معاشرہ آگے بڑھے، تعمیر کرے، نہ کہ ایک دوسرے کے جو ہے خلاف جو ہے ہم اتنا زیادہ مخالفت میں چلے جائیں کہ جو ہے اس سے دین کا بھی نقصان ہو، اس سے جو عدنان صاحب حضرت وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ دل تو ہمارا چاہ رہا ہے کہ علامہ صاحب سے آپ سے ہم اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں، لیکن وقت کی بھی کمی ہے۔ میں آپ دونوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو اپنی قیمتی جو آ رہا ہے اور جو آپ کی اس حوالے سے ماشاءاللہ ریسرچ ہے اسے آگاہ کیا۔ محترم ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو اختتام ہے، چونکہ آج ہم بھائی چارے کے حوالے سے آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں بات کی، اور اسوہ حسنین کی روشنی میں جو یہ پیغام ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی، تو آج کے پروگرام کا اختتام جو ہے وہ میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ کروں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو مسلمان ہیں ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، ہم آپس میں جو بھائی بندی ہے، جو برادرہڈ ہے، اس کی ترویج کر سکے، اور جب ہم اس پالیسی کو، اس چیز کو فالو کریں گے، قرآن پاک اور حدیث کی اس تعلیمات کو فالو کریں گے، تو اس وقت ہی مسلمانوں کی فلاح جو ہے ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ مجھے اور میرے جو معزز مہمانان کرام ہیں ان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔